ان کے غلاموں کی یہ شان ہے، ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ حریص علیکم، حریص علیکم، کہ وہ نبی تم سے حرص کی حد تک کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ کیا بولیے؟ کیا بولیے؟ کیا پیار کرتا ہے؟ یا اللہ کی وجہ سے نبی پیار کرتا ہے؟ مال کی وجہ سے؟ نانا۔ دولت کی وجہ سے؟ نانا۔ کوٹھیوں کی وجہ سے؟ نانا۔ گاڑیوں کی وجہ سے؟ نانا۔ بالمومنین، تمہارے ایمان کی وجہ سے نبی تم سے پیار کرتا ہے۔ ایت کا آخری جملہ سماعت کیجیے، رؤوف الرحیم، وہ نبی رؤوف بھی ہے، وہ نبی رحیم بھی ہے۔ اب یہاں پہ تراز ہو گیا، انہوں نے تو شرک کر دیا، حضور انہوں نے تو شرک کر دیا۔ اللہ بھی رؤوف، نبی بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم، نبی بھی رحیم۔ اللہ بھی رہو، نبی بھی رہو، اللہ بھی رحیم، نبی بھی رحیم، آپ نے شرک کر دیا۔ میں نے کہا نانا، شرک نہیں کیا، تو اگر دل کے اندر محبت مصطفیٰ رکھ کر قرآن، اللہ بنانے میں رؤوف ہے، نبی بننے میں رؤوف ہے، اللہ بنانے میں رحیم ہے، نبی بننے میں رحیم ہے۔ آپ آیت کا ترجمہ مکمل ہو گیا، آپ ذرا آیت کا ترجمہ آپ دہرائیے۔ البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول، جو آیا تم ہی میں سے، تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے محبوب پر بڑا گرانگ ہوتا ہے، میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، وہ نبی تم سے حرص کی حد تک پیار کرتا ہے، بالمومنین، تمہارے ایمان کی وجہ سے، رؤوف الرحیم، وہ نبی رؤوف بھی ہے، وہ نبی رحیم بھی ہے۔ ہمیں تھوڑا شارٹ چلوں گا کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، اور آپ اگر ساتھ دیں گے میرا تو میں آپ کو ملاد سناؤں گا، اگر آپ سو گئے، آپ نے ساتھ نہ دیا، ذوق اظہار نہ کیا، تو پھر ہو بس گئی۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی بارگاہ لگی ہوگی، میرے آقا تشریف فرمائے، صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کو باندھے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے کھڑا ہے۔ صحابہ نے ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر ادب کر کے بتا دیا، لوگوں نبی کی بارگاہ میں ادب سے پیش آیا کرو۔ عرض کی، یا رسول اللہ، بڑی دیر سے سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر اجازت ہو تو سوال کروں، ورنہ خاموش رہوں تو مدینے کے سلطان تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلام سوال کر، سوال کرنا تیرا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جو روایت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس روایت کو طبرانی نے نقل کیا، شفا شریف نے نقل کیا، مشکات شریف نے نقل کیا، سب سے بڑی دلیل حوالہ اس کا مصنف عبد الرزاق، امام بخاری کے استاد، خیال کرنا امام بخاری کے استاد مصنف عبد الرزاق کے اندر روایت موجود ہے ساری۔ غلام کھڑا ہو گیا، سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، آقا جی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اخبرنی اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے، اللہ کریم نے زمین و زمان بنانے سے پہلے، مکین و مکان بنانے سے پہلے، مشرق مغرب بنانے سے پہلے، جنوب و شمال بنانے سے پہلے، یا رسول اللہ اللہ کریم نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے غلام، یا جابرو ان اللہ تعالی قد خلقا قد خلقا قد خلقا قبل اشیاء نور نبی کا من نوری، اے میرے پیارے غلام جابر، اللہ کریم نے 14 طبق کی کائنات بنانے سے پہلے، زمین و زمان بنانے سے پہلے، مکین و مکان بنانے سے پہلے، اللہ کریم نے تمام کائنات بنانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔
عرض کیا تھا جی جب اللہ کریم نے آپ کے نور کو پیدا کیا اس وقت کیا تھا؟ فرمایا لم یکن فی ذالک لوح ولا قلم ولا جنۃ ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کچھ بھی نہ تھا، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ شمس تھا، شجر تھا، نہ مشرق تھا، نہ مغرب تھا، نہ جنوب تھا، نہ شمال تھا۔ آقا جی کیا کچھ تھا؟ فرمایا کچھ بھی نہ تھا، ایک بنانے والا خدا تھا، دوسرا بننے والا مصطفیٰ تھا۔ بولیے ایک خدا تھا دوسرا، ایک خدا تھا دوسرا آگے پھر حضرت جعفر نے سوال نہیں کیا، آگے آپ صحابی خاموش ہو گیا، میرے آقا نے خود بیان فرمانا شروع کر دیا۔ میرے آقا میں جابر پتہ ہے اللہ نے میرے روح کو قیام کتنا کہا یا رسول اللہ حکم ارشاد فرمایا اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے 72,000 سال میرے نور کو اپنی جناب میں قیام کروایا۔ سب سے پہلا قیام اللہ نے مقام قرب کے اندر کروایا۔ کون سا مقام بولیے؟ اب یہ بات آپ ذہن میں یاد کر لیں، خاص کر میرے نوجوان ساتھی، کیونکہ بزرگ تو سماعت کرتی ہیں، نوجوان ساتھیوں کی توجہ چاہوں گا، میرے نوجوان نسل بھائی ان باتوں کو غور کریں، اپنے ذہن میں بٹھائیں باتوں کو۔ پہلا قیام اللہ نے محبوب کو کرایا مقام قرب کے اندر۔ کون سا مقام بولیے؟ قرب کے اندر 12,000 سال قیام کروایا۔ جب قیام 12,000 سال کا پورا ہو گیا، میرا آقا فرماتے پھر اللہ نے میرے نور کے 4 حصے کیے۔ کتنے بولیے؟ کتنے؟ 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے اللہ کریم نے عرش کو بنایا، دوسرے حصے سے اللہ کریم نے کرسی کو بنایا، تیسرے حصے سے اللہ کریم نے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ فرمایا پھر چوتھے حصے کو اللہ کریم نے 12,000 سال قیام کروایا مقام محبت کے اندر۔ کون سا مقام؟ مقام محبت۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیا ہوا؟ پھر کریم آقا فرمانے لگے اے میرے پیارے غلام جابر، اللہ کریم نے پھر میرے نور کے چوتھے حصے کو 12,000 سال قیام کروایا مقام محبت کے اندر۔ جب 12,000 سال کا عرصہ پورا ہو گیا، 12,000 سال کا قیام پورا ہو گیا، اللہ کریم نے میرے نور کے 4 حصے کیے، 4 حصے کیے۔ آقا جی پھر کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کریم نے پہلے حصے سے لوح کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے اللہ کریم نے قلم کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے اللہ کریم نے تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ میرے آقا فرماتے ہیں پھر چوتھے حصے کو اللہ کریم نے 12,000 سال قیام کروایا مقام خوف کے اندر۔ کون سا مقام بولیے؟ مقام خوف کے اندر۔ جب 12,000 سال عرصہ پورا ہو گیا، 12,000 سال کا قیام پورا ہو گیا، اللہ کریم نے میرے نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے اللہ کریم نے سورج کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے اللہ کریم نے چاند کو پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے اللہ کریم نے جنت کو پیدا فرمایا ہے۔ کتنے قیام ہو گئے؟ مقام قرب 1، مقام محبت 2، مقام خوف 3 قیام۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں میرے نور کے چوتھے حصے کو اللہ کریم نے 12,000 سال قیام کروایا مقام رجا کے اندر۔ را جیم عین رجا، مقام رجا کے اندر قیام کروایا۔ آقا جی پھر کیا ہوا؟ ہمارا جب قیام پورا ہو گیا 12,000 سال کا، 12,000 سال کا عرصہ پورا ہو گیا، اللہ کریم نے میرے نور کے 4 حصے کیے۔ سبحان اللہ، ڈٹ کے کہیے 4 حصے کیے۔ آقا جی پھر کیا ہوا؟ اللہ نے پہلے حصے سے عقل کو بنایا، عقل کو بنایا، کس کو بولیے؟ پہلے حصے سے اللہ کریم نے عقل کو بنایا، دوسرے حصے سے اللہ کریم نے علم و حکمت کو بنایا، تیسرے حصے سے اللہ کریم نے قسمت و توفیق کو پیدا فرمایا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیا ہوا؟ میرے آقا مدینے کے تاجدار سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اے میرے پیارے غلام جابر، اللہ کریم نے پھر میرے نور کے چوتھے حصے کو 12,000 سال قیام کروایا مقام حیا کے اندر۔ جب 12,000 سال کا قیام پورا ہو گیا، 12,000 سال کا عرصہ پورا ہو گیا، اللہ کریم نے خصوصی توجہ کے ساتھ، خصوصی پیار کے ساتھ میرے نور کی طرف دیکھا، میرے نور کو پسینہ 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 آ گیا، میرے نور کو پسینہ آ گیا، میرے نور کے پسینے سے 1,24,000 قطرے ٹپکے، ہر قطرے سے اللہ کریم نے کسی قطرے سے نبیوں کو پیدا فرمایا، کسی قطرے سے اللہ نے رسولوں کو پیدا فرمایا۔ آقا جی پھر کیا ہوا؟
آقا جی پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر نبیوں رسولوں کی روح نے لیا سانس. کیا لیا؟ سانس لیا. پھر اللہ کریم نے نبیوں رسولوں کی روح کی سانس سے تمام ولیوں، تمام پرہیزگاروں، تمام شہداء کی روح کو اللہ نے پیدا فرمایا. یہ روایت جو پیش کر رہا ہوں مصنف کی رضا کے اندر نہ ہو، یہ سزا چور کی سزا میں. اور یہ ماں بخاری کے استاد ہیں جن کو بڑا کہتے ہیں، بخاری بخاری کہتے پھرتے ہیں، بخاری کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں جب تک سینے میں محبت مصطفیٰ رکھ کر بخاری نہیں پڑھو گے تو بخاری سمجھ نہیں آ سکتی. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ بے عشق محمد ہے جو پڑھتے پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق محمد ہے جو پڑھتے پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں ہے بخاری. آقا جی پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کریم نے 12,000 پردے پیدا کیے. کیا دیجیے سبحان اللہ، کیا پیدا کیا؟ 12,000 تھکی 12,000 پردے پیدا کیے. کتنے قیام پہلے ہو گئے؟ کتنے قیام ہو گئے؟ 5 ہو گئے. کتنے؟ 5 قیام. مقام قرب ایک امین نام نے آپ نے گننے. مقام قرب، مقام محبت، مقام خوف، مقام رجا، مقام حیا. اب 5واں قیام آ گیا. میرا آقا فرماتے ہیں اللہ کریم نے 12,000 پردے پیدا کیے. آقا جی پھر کیا ہوا؟ ہمیں اللہ کریم نے ہر پردے کے اندر میرے نور کو 1,000 سال قیام کروایا. جب 12,000 سال کا قیام پورا ہو گیا، قیام مکمل ہو گیا، 6 قیام پورے ہو گئے. 6 بارے مجھے ریاضی نہیں آتی، آپ بتائیے. 6 بارے 72,000 سال اللہ کریم نے میرے نور کو قیام کروایا. 72,000 سال کا قیام پورا ہو گیا. پھر اللہ کریم نے میرے نور سے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، ہر چیز کو بنایا. پھر میرے نور سے آدم کو بنایا، میرے نور کو آدم کی پیشانی میں رکھ دیا. اب یہاں پہ تصور کیجیے، صحابہ کرام نے کیا سوال، طبرانی کی حدیث ہے، صحابہ نے سوال کی یا رسول اللہ متا وجبت لکر نبوہ. آقا جی آپ کی نبوت کس زمانے سے ثابت ہے؟ کب سے آپ نبی ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کنت نبیم آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. مٹی ادھر تھی، پانی ادھر تھا، زمین ادھر تھا، آدم ادھر تھا. میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت سارے بولے اس وقت بھی نبی تھا. پتا چلا آدم بن رہے تھے میرے آقا، آدم بن رہے تھے میرے آقا، دیکھ رہے تھے. یہاں پہ میرے شاعر نے بڑا پیارا نقطہ کھینچا، بڑا پیارا نقشہ یہاں پہ کھینچا. شاعر کہتا ہے کہ آہد سی ایک احمد سی، ایک آہد سی ایک احمد سی، ایک گل پسارا کل بنیا، ایک آہد سی بولو یار، ایک آہد سی ایک احمد سی، ایک آہد سی ایک گل پسارا کل بنیا. یاراں دیاں گلاں یار جان، یاراں دیاں گلاں یار جان، آدم دے پیارا کل بنیا. پتا چلا آدم بن رہے تھے میرے آقا، دیکھ رہے تھے. آپ کا نام کیوں مختصر کرنا چاہوں گا کہ آپ میرے خیال میں تھکے ہوئے ہیں، مختصر کرنا چاہتا ہوں. جب میرے آقا کا نور پہنچا سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر، سماعت کیجئے کس طرح میرے آقا کا نور چلتا 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 حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا. سننا چاہیں گے؟ بالکل. آقا کا شجرہ سنیں گے؟ اللہ 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 کریم نے میرے نبی کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا. سماعت کیجئے اس طرح میرے نبی کا نور آدم سے چلا عبداللہ تک آیا. آدم کے بیٹے شیز، شیز کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے بیارس، بیارس کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلال، زلال کے بیٹے شالے، شالے کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹا تارو، تارو کے بیٹے نحو، نحو کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ،
اسماعیل کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے لہیسا، لہیسا کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کاف، کاف کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے گلاب، گلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ ماشاءاللہ میرے کریم آقا کا شجرہ کیا بولیے؟ جب میرے کریم آقا کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا، حضرت عبداللہ مکے کی راہوں سے گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں، فاطمہ نامی عورت ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، مصر کے بادشاہ کی بیٹی، نام اس کا فاطمہ ہے۔ حضرت عبداللہ کو دیکھا، نظر پڑی چہرے پہ، عاشق ہوگی، شیدائی ہوگی، عرض کرنے لگی اے عبداللہ مجھ سے شادی کر لو، اے عبداللہ مجھ سے شادی کر لو۔ عبداللہ فرماتے ہیں کس لیے کر لوں؟ عبداللہ اگر مجھ سے شادی کر لو گے 100 اونٹ مال کے لادے ہوئے تحفے کے طور پہ پیش کروں گی۔ وہ میرے آقا کے والد تھے، آج کا نوجوان نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں گھر جاؤں گا، والدین سے پوچھوں گا، اگر مانے تو پھر شادی کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ آپ گھر گئے، والدین سے پوچھا، مشورہ کیا جا کے، اس وقت آپ کے والدین نے آپ کا رشتہ حضرت وہب کے گھر بھیج دیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ صابرہ ویسے تو سبحان اللہ بڑی کہتے ہیں، نبی کی ماں کے لگ سبحان اللہ نہ کہیں، سبحان اللہ، میں نے اپنے آقا کی والدہ محترمہ کا لقب پیش کرنا ہے، آپ نے سبحان اللہ کہیں، سیدہ، اس طرح نہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ صابرہ ساجدہ سیدہ یامنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرماتی ہیں جب میرا لال میرے بطن میں آیا، کریم آقا کی شادی ہوگی، شادی کا گزرا کچھ عرصہ گزرا، حضور والا شادی کا کچھ عرصہ گزرا، حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ عرب کا دستور یہ تھا، عرب کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا وہ 1 سال تک شوق منایا کرتا۔ سیرت حلبیہ کے اندر موجود، کشف الامہ کے اندر موجود، قصائص کبریٰ کے اندر موجود، شفا شریف کے اندر موجود، اگر نہ ہو تو میں مجرم۔ سب سے بڑی دلیل سیرت حلبیہ علامہ برہان الدین حلبی نے نقل کیا، فرماتی ہیں حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ عورت 1 سال تک، بولو نا یار 1 سال تک، میرے نوجوان ساتھی بولے 1 سال تک، اللہ اپنی جوانیوں کو سلامت رکھے، 1 سال تک سوگ منایا کرتی ہے، نہ عطر لگا سکتی ہے، نہ بن سنور سکتی ہے، نہ خوشبو لگا سکتی ہے، نہ بن سنور کے گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اللہ اللہ میرے کریم آقا کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا گزرا 1 ماہ، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ صابرہ سیدہ یامنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے بطن سے خوشبوؤں کے ہلے پھوٹنے لگے۔ میرے کریم آقا کے دادا محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی یامنہ کیا ہوا تجھے؟ میرے بیٹے عبداللہ کے سو کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا تو نے؟ عرض کی ابا حضور میں نے آپ کے بیٹے کے سو کو ترک نہیں کیا، نہیں چھوڑا۔ فرمایا بیٹی پھر تیرے جسم سے خوشبو کیسی آنے لگی؟ عرض کی ابا حضور اگر آپ نے پوچھا تو سن لیجئے، ابا حضور اگر آپ نے پوچھا تو سن لیجئے، جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی نشانی میرے بطن میں آئی ہے، میرے پیٹ میں آئی ہے، اس دن سے میرے جسم سے خوشبوؤں کے ہلے پھوٹنے لگے ہیں۔ ابا حضور اگر آپ نے سوال کیا تو سن لیجئے، جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی نشانی میرے بطن میں آئی ہے، بطن میں آئی ہے، بطن میں آئی ہے، میں مکے کی راہوں سے گزرتی ہوں، درختوں سے آواز آتی ہے، سے آواز آتی ہے، جانوروں سے آواز آتی ہے، شجر و حجر سے آواز آتی ہے، کیا آواز آتی ہے؟ تمام بول کے کہتے ہیں السلام علیک یا ام رسول اللہ، اے نبی
کی والدہ آپ پر سلام ہو. پتھروں نے بھی سلام کیا میرے نبی کی ماں کو, درختوں نے بھی سلام کیا میرے نبی کی ماں کو, جانوروں نے بھی سلام کیا, شجر و حجر نے بھی سلام کیا. یہ عاشق بھی نبی کی ماں کو سلام پیش کرے گا. کریں گے کہ نہیں؟ وہ کرے گا, ہاتھ کھڑا کرے. پر ہم کیوں نہ کہیں کہ ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ, ہو سلام او سلام تجھے پہ بھی آمنہ, ہو سلام آمنہ, تیرے جان پر بھی درود ہو, تیری گود کتنی عظیم ہے, تیری گود کتنی عظیم ہے, ملا جس کو مائے تمام ہے. طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ یا میرا سلام اللہ تعالی علیہ. آخری جملے آپ ارشاد فرماتی ہیں, جب میرا لال دنیا میں آیا, خرج منی خرج منی نور ادات لہو قصور شان